امام غزالی اللہ مغفرہ جو اپنے زمانے کے بڑے عالم مصلح اور مجدد ہیں، بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحتیں کی ہیں، بہت قیمتی نصیحتیں ہیں. وہ آنے والے لوگوں کے لیے، سبھی کے لیے بہت کارآمد ہے، بڑی اہم ہے. انہیں کو سنایا جا رہا ہے اختصار کے ساتھ. فرماتے ہیں ایک بات جو سالک کے لیے ضروری ہے، تو میں چونکہ کچھ چھوڑ رہا ہوں تسلسل کے ساتھ، سب کچھ نہیں سنا رہا ہوں، انتخاب کر کے جو یہاں کے مناسب حال ہے. تو سالک طالب اصلاح جو ظاہری اور باطنی اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارا قلب و قالب سنت و شریعت کے موافق ہو جانے، اخلاق، اعمال، احوال سب سنت و شریعت کے موافق ہو جائیں، اس اصلاح کے راستے پر چلنے والا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے راستے کو اختیار کرنے والا، وہی سالک ہے. یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی دار و گیر کیا کرے، اس کا مواخذہ، اس کی پکڑ نفس کی. اور یہ دار و گیر کب؟ جب وہ نفس کے اندر غلط خواہشات ابھر رہی ہوں اور یہ نفس اور جی اور من سنت اور شریعت کے خلاف کچھ کرنے پر اکسا رہا ہو، گناہ کرانا چاہ رہا ہو، تو پکڑ کیا کرے. اور پکڑ کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں. اب وہ خطاب جو ہے وہ ذہن میں رکھا کرے. تو حالانکہ نفس اس وقت ان سے کسی ناجائز چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا، ذرا بس اچھی لذیذ چیزیں کھانے کو چاہ رہا تھا، مانگ رہا تھا. اور ریاضات و مجاہدات کے مرحلے میں تھے وہ طالب اور سالک، وہ جو اپنے نفس کو خطاب کر رہے تھے پھر کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو تیری مانوں تو کیوں مانوں. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی نور اللہ مرکزو سنایا کرتے تھے، جہاں بھی انسان کا نفس جی اور من شریعت کے خلاف چیزوں کی رغبت دلائے، شریعت کے خلاف کسی معمور بھی کو چھوڑنے کی طرف راغب کرے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. کسی منہی ان کے ارتکاب اور اس کے کرنے پر اکسائے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. تو بس نفس سے کہتے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، تو تیری مانوں تو کیوں مانوں. مانوں گا نہیں، کروں گا نہیں جو تو کرانا چاہتا ہے. خوب مواخذہ رکھے، اسے کس کے رکھے شکنجے میں. اور یہ اس وقت میسر ہوتا ہے جب کہ سالک ہم نشین بد کی صحبت سے بالکلیہ احتراز کرے. ہم نشین بد، برا ساتھی. برا ساتھی کون؟ جس میں برائیاں ہوں، جو برے افعال اور اعمال کیا کرتا ہو، جس کی زندگی سنت و شریعت سے ہٹی ہوئی ہو، پوری ہٹی ہوئی ہو، آدھی ہٹی ہوئی ہو، تہائی ہٹی ہوئی ہو، چوتھائی ہٹی ہوئی ہو. بس درجات میں فرق ہوگا، وہ اتنا ہی برا ہوگا جتنا زندگی سنت و شریعت سے ہٹی ہوئی ہے، لیکن ہوگا برا ساتھی. یہ ہے برا. بری صحبت. بری صحبت کس کی؟ برے آدمی کی. برا آدمی کون؟ جس میں برائیاں ہوں. اور برائیاں کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں کہ جو سنت و شریعت کے خلاف ہیں. یہ
ہر مومن کے لیے، بلکہ مومن نہیں ہر انسان کے لیے برے ساتھی کی صحبت، برے ہم نشین کی صحبت مضر ہے۔ کافر و مشرک ہی چاہے کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی برے انسان کے ساتھ رہتا بیٹھتا ہے اور برائیاں زیادہ آ جائیں گی اس دنیا کے اعتبار سے، کفر و شرک تو ہے ہی۔ تو ہر انسان کے لیے کافر و مشرک ہو، مومن و مسلمان ہو، اور سالک اور طالب کے لیے تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا مانع اور سد راہ ہے راہ سلوک میں، اور اس راستے کے طے کرنے میں اور اصلاح ظاہر و باطن میں۔ بلکہ یہاں تو ہم نشین بد کہا، فرمایا بزرگوں نے تو ناجنس کی صحبت کو ہی مضر بتایا ہے۔ ناجنس جس کا اصلاح ظاہر و باطن سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ صحبت ناجنس، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، صحبت ناجنس بیمارت کند سوء مادر آ کہ بیمارت کند۔ صحبت ناجنس ترا بیمار کند، بیمارت ناجنس کی صحبت تجھے بیمار بنا دے گی۔ مادر کی تعبیر ہے، اس کی طرف آ مراد ہے جو تجھ سے تیرا شیخ، تیرا مرشد جو عنایت و شفقت کا تعلق رکھتا ہے، وہ تیری غم گساری اور بیمار پرسی، مزاج پرسی کرے گا، وہ تیرا انتظام کرے گا شفا کا۔ ناجنس کی صحبت تو بے حد مضر ہے راہ سلوک میں ایک سالک اور طالب کے لیے۔ ہم نشین بد کی صحبت سے بالکل یا احتراز کرے پورے طور سے۔ کسی برے ساتھی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہو چجائے کے تعلق اور دوستی، تاکہ شیطان جن و انس کا اس پر کچھ بس نہ چلے۔ کچھ شیطان الجن تو ہے ہی ایک بڑا، ان کا گرو اور اس کے چیلے چانٹے بہت ہیں۔ شیاطین الانس بھی ہیں، وہ وہی ہیں جن کی شیطان سے دوستی اور تعلق ہے، جو اس کے ترجمان ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں برائیوں کو پھیلانے میں۔ صرف برے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کو میں برائیاں پھیلاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو برا بنانے میں لگے رہتے ہیں، برائیوں پر اکساتے ہیں جیسے شیطان اکساتا ہے۔ شیطان صرف خود برا نہیں ہے، وہ دوسرے لوگوں کو برا بنانے کی فکر میں ہے۔ یہی کہا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسے ہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اس میں شیاطین الانس اور شیطان الجن دونوں ہیں قرآن پاک میں۔ تو دونوں لکھے ہیں امام غزالی نے تاکہ شیطان جن و انس کا اس پر کچھ بس نہ چلے۔ یہ جبھی ہوگا جب برے ساتھی کی صحبت سے بچے گا، ورنہ اگر برے ساتھی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو بس پھر شیطان الجن بھی سوار رہے گا اس پر، اور شیطان الانس بھی اس کے اندر شیطانیت پیدا کریں گے، تصرف کریں گے، برا بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ ہم نشین بد کی صحبت سے بالکل یا اعتراض کرے، تاکہ شیطان جن و انس کا اس پر کچھ بس نہ چلے۔ ورنہ اگر شیطان کے قبضے میں ہے، چاہے شیطان الجن ہو، شیاطین الانس ہو، تو پھر نفس کی داروگیر کہاں؟ اس وقت تو نفس کی خوب ضیافت کرے گا، اس کی خواہشات کا دودھ اسے خوب پلائے گا، چھکا کے رکھے گا۔ یہ ایک بات امام غزالی نور اللہ مرکزہ نے طالب اور سالک کے لیے ضروری قرار دی۔ ایک بات سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کی دار و گیر کیا کرے، اس کا محاسبہ، احتساب، مواخذہ، پکڑ دھکڑ، اور یہ اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ وہ یعنی سالک ہم نشین بد کی صحبت سے بالکل یا احتراز کرے، تاکہ شیطان جن و انس کا اس پر کچھ بس نہ چلے اور اس کے نفس کی شیطانیت فرو ہو جائے، جاتی رہے جو کچھ برائی ہو۔
آگے فرماتے ہیں تم نے پوچھا ہے کہ تصوف کیا چیز ہے، انہوں نے سوال کیا ہوگا، تو سنو، تصوف دو چیزوں کا نام ہے، ایک خدا تعالی سے سچا معاملہ رکھنا، نہ معاملہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل صاف ستھرا ہو، خلق خدا کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے، خالق کے ساتھ معاملہ، دوسرے مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ نیکوکاری اور بردباری کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اور ان کی طرف سے اگر تکلیف کی کوئی بات پیش آئے حلم و تحمل سے کام لینا، صبر، برداشت، یہ تمام انبیاء کرام کا یہی طریق ہے، اور خاص طور سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و تحمل تو اور اوصاف و صفات پر بھی بڑھا ہوا ہے، اسی لیے انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کا تمغہ اور سند ذات باری تعالیٰ کی طرف سے، آپ کا حلم و تحمل تو عجیب ہے، تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اور ان کی طرف سے کوئی ایذا کی بات، تکلیف کی بات پیش آئے تو حلم اور بردباری، جس میں یہ دونوں باتیں ہیں وہ سچا صوفی ہے، یہ ہے صوفی۔ ہم لوگ صوفی کہتے ہیں جس میں جو ذرا نیک اعمال کرتا ہو لیکن ذرا عقل تھوڑی کم ہو، ایسے وہ کہتے ہیں صوفی جی، صوفی صاحب۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کے یہ معنی ہے، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ سچا رکھنا؟ کہ اپنی ہر قسم کی خواہشوں اور لذتوں کو اس کے حکم پر قربان کر دے، خلوت ہو یا جلوت، انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی، بس یہ دیکھے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے اس موقع پر، اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف نفس اکسا رہا ہے، وہ کچھ اور چاہ رہا ہے، تو اب دو راستے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کو نظر انداز کرتے ہیں اور نفس کی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کے مطابق معاملہ کرتے ہیں، یہ نہیں، اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کو مقدم کرو اور نفس کی خواہشات کو مؤخر کرو، اللہ کے حکم کو بالا کرو اور نفس کی خواہش کو زیر کر دو، اللہ کے حکم کو لو، نفس کی خواہش کو چھوڑ دو، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ، سچا اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، معبود ہیں، حاکم ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، محکوم ہیں، تو ایک محکوم اور بندے کا اپنے آقا اور مولا کے ساتھ سچا معاملہ یہی ہے کہ جیسے مولا چاہے اور آقا چاہے سر تسلیم خم، اس کے حکم کے سامنے، اس کی منشا کے سامنے گردن جھکا دے، جیسے ہمارے حضرت جلال آبادی قدس الروح فرمایا کرتے تھے کہ غلام کون ہے؟ صحیح سچا غلام فرما بردار، کہ آقا نے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ کہتا ہے کہ جو آقا کھلا دے۔ کہاں رہو گے؟ جہاں آقا رکھ دے۔ کیا پہنو گے؟ جو آقا پہنا دے۔ ہر جگہ آقا ہی کی منشا مقدم، اسی کی مرضی مقدم ہے۔ یہ ہے سچی عبدیت اور یہ ہے سچی غلامی۔ تو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بندے کا سچا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے حکم کو بالا رکھے، اسے مقدم کرے، اس کے موافق معاملہ کرے، اپنے نفس کی خواہشات اور چاہتوں کو نہ دیکھے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ رکھنے کے یہ معنی ہے کہ اپنی ہر قسم کی خواہشوں اور لذتوں کو اس کے حکم پر قربان کر دے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ راتوں نوافل پڑھا کرے اور 10,000 مرتبہ ذکر اللہ کیا کرے، یہ اللہ کے ساتھ سچا معاملہ۔ اور مخلوق سے نکوئی کرنے کے یہ معنی ہے اچھے سلوک کے کہ کسی کو اپنے حسب دلخواہ بنانے کی کوشش نہ کرے، ہمارے تابع ہو جائیں، ہمارے غلام،
بلکہ خود ان سب کے حسب دل خواہ بن کر رہے، جیسا وہ چاہتے ہوں ہم سے خدمت لینا، جب تک کہ ان کی خواہش خلاف شریعت نہ ہو۔ یہ نہیں اگر وہ ہم سے کوئی گناہ کرانا چاہتے ہیں، گناہ میں شریک کرنا چاہتے ہیں، نہیں، پھر نہیں، جہاں تک شریعت اجازت دے اور کوئی چیز جائز ہو ان کی دل جوئی کرے، ان کے ساتھ ایسا اخلاق کا معاملہ رکھے جہاں تک شریعت گنجائش دے وہاں تک۔ لیکن اگر کوئی معاملہ شریعت کے خلاف آ جائے تو دامن جھاڑ دے۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث شریف ہے کہ انسان کی بات کا ماننا اس طرح کہ خالق انسان کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق۔ کوئی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں جانے کے لیے اللہ کے قانون میں اجازت نہیں، ایسا ہم سے کچھ کرانا چاہتا ہے جو شرعی قانون میں جائز نہیں، کچھ ایسا کہلوانا چاہتا ہے جو اللہ کے قانون میں جو کہنا جائز نہیں، وہاں نہیں۔ صاف فرما دیا جب تک کہ ان کی خواہش خلاف شریعت نہ ہو، کیونکہ جو شخص خلاف شریعت کرتا ہے، کوئی کام، ایک دو کام بھی اگر شریعت کے خلاف کرتا ہے یا خلاف شریعت سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے، اس کے کانوں پہ یوں بھی نہیں رینگتی، یہ اسے بھی پسند ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق؟ میں مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، کوئی تنظیم اور جمعیت ہو، مثلا جمعیت العلماء ہی لے لو، ہمارے یہاں کی مشہور تنظیم ہے، کہیں مجلس لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں، وہاں جمعیت کا جو دستور ہے اس دستور کی تشریح کوئی شخص ان کی منشا کے خلاف کر رہا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس دفعہ کا، دوسرا مطلب ہے، اور یہ کر رہا ہے کھڑا ہوا، اور جمعیت کا کوئی وفادار وہاں موجود ہے جو اس کے قانون کو، دستور کو، ہر دفعہ کو جانتا ہے، اور یہ اس کی تشریح غلط کر رہا ہے، خاموش بیٹھا رہے گا چپ چاپ؟ جب ہی اٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے اس دفعہ کا، تم غلط سمجھے ہو، غلط ترجمانی کر رہے ہو، غلط تشریح کر رہے ہو۔ اور اگر کسی وجہ سے اس کی شخصیت زیادہ بھاری بھرکم ہوگی کہ یہ نہ کھڑا ہو سکے تو کم سے کم اندر اندر بیٹھا ہوا گھٹتا رہے گا، کڑتا رہے گا، خون کھولتا رہے گا، اسے تغیر ہوتا رہے گا اور بہت تکدر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وفادار ہے جمعیت العلماء کا مسئلہ، اور اس کی اس دفعہ کی تشریح غلط کر رہا ہے۔ آتی ہے بات سمجھ میں یا نہیں آتی؟ آتی نہیں، علماء کو سمجھ میں نہیں آتی آج کل مولویوں کو۔ اسی طرح سے ایک شخص ذات باری تعالی سے تعلق رکھتا ہے سچا، اور ذات باری تعالی کا جو قانون ہے قرآن و حدیث، کوئی شخص اس کی تشریح غلط کر رہا ہے، منمانی، اور یہ اللہ کے قانون کو جاننے والا، سمجھنے والا ہے، عالم ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی۔ ہونا تو یہ چاہیے پہلی کوشش، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ نہیں کر سکتا، ایسی طاقت نہیں، تو فإن لم یستطع فبلسانہ، اٹھ جائے اور وہیں اصلاح کرے، بھائی تم نے جو قرآن پاک کی آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے، دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانا چاہتے، یہ فرمانا چاہ رہے، تم نے جو حدیث شریف کے تعلق سے یہ وضاحت کی ہے یہ غلط ہے، تم نے جو اللہ کے قانون کی ترجمانی اس طرح سے کی ہے یہ غلط ہے۔ یہ ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی علامت اور وفاداری کی اور عبدیت کی علامت۔ اور اگر یہ اتنا نہیں کر سکتا تو کم سے کم اندر اندر کڑ رہا ہو، گھٹ رہا ہو، اسے انقباض ہو رہا ہو، پریشانی ہو رہی ہو، بے چینی ہو رہی ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے قانون کی ترجمانی غلط کر رہا ہے،
قرآن و حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہا ہے، دین کے تعلق سے یہ بات غلط بتا رہا ہے، آخری درجہ تو یہی ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی آدمی کسی شریعت کے خلاف کسی چیز کی اصلاح نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اسے ایمان کا کمزور سے کمزور تر درجہ بتایا گیا ہے، یعنی لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِنْ شَيْءٍ، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اب آج دیکھ لیں ہم لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ منمانی دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور عالم وہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ بھائی اگر اسے پتہ نہیں تو پھر جہالت کا رونا ہے، گویا اس کے پاس علم نہیں، وہ اللہ کے قانون کو نہیں جانتا، اور اگر علم ہے اور سمجھ رہا ہے کہ قانون کی ترجمانی غلط ہو رہی ہے اور پھر کچھ نہیں کرتا تو مداہنت کا رونا ہے۔ تیسری اور کیا شکل، یہاں نہیں کہہ سکتے مسامحت، چشم پوشی کر رہا ہے، چشم پوشی ان چیزوں میں نہیں ہے، یہاں چشم پوشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مسامحت اور جگہ ہے، مداہنت اور جگہ ہے۔ یہ فرمان ہے جو شخص خلاف شریعت خود کرتا ہے یا خلاف شریعت سے راضی ہوتا ہے، عمل ہو، عمل کی مثال کر سکتا ہے، وہاں اصلاح، ناچ گانا ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اب دیکھنا پڑے گا کہ ہم ہاتھ سے اصلاح کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، فتنہ ہو جائے گا۔ اگر تم جاؤ وہاں اٹھا کر کے ان کے ٹیلی ویژن کو توڑ پھوڑ دو، وہ اٹھا کے تمہیں پٹک دیں گے۔ یہ تو کام شرطیین کا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کے محکمے ہوتے ہیں، تو وہاں جو محکمہ ہوگا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، تو اس کے لوگ ہیں وہ اٹھا کے اسے بھی توڑ دیں گے اور یہاں بھی ان کو بھی توڑ دیں گے، اور نہیں تو موڑ دیں گے ان کا رخ محبس کی طرف، قید خانے کی طرف۔ عام آدمی نہیں کر سکتا، سمجھے میرے اندر تو یہ قوت مراد نہیں، قوت یہ مراد ہے کہ اس کا رد عمل کچھ نہ ہو۔ اتنا نہیں کر سکتے، ہم زبان سے بتا سکتے ہیں، اس میں بھی پھر کب حکم ہے ہمیں کس درجے کا، وہ بھی ہے باقاعدہ، ہم زبان سے بتا سکتے ہیں بھائی یہ شریعت کے خلاف ہے، گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، بھائی ایسا نہ کرو۔ مان لیے یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم یہ کریں گے تو وہ لڑنا شروع کر دے گا، ہمیں گالی دے گا، بات نہیں مانے گا، تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا کہ ایسی صورت میں بھائی بلاؤ نا، بیٹھ جاؤ تو تھوڑی دیر، ہاں باتیں سنائی جا رہی، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہی آخری درجہ، اسے ناگوار سمجھے، برا سمجھے، برا نہ سمجھے، خوش ہو کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، تو پھر اس کا دین سے کیا تعلق؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی، اللہ کا قانون توڑا جا رہا ہے اور ہم راضی اور خوش ہیں، تو ہمیں اللہ سے اور اللہ کے قانون سے کیا تعلق؟ اسی کو فرماتے ہیں جو شخص شریعت کے خلاف کرتا ہے یا خلاف شریعت سے راضی ہوتا ہے، رضا کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے نا، چپ رہنے سے نہیں ہوتا، چپ رہنے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں ہے اذا عملت الخطیۃ فی الارض فمن کریہھا کان کمن غاب عنہا ومن رضیہھا کان کمن شہدھا او کما فی الحدیث، کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے، ایک شخص وہاں موجود ہے لیکن دل سے اسے ناپسند کر رہا ہے، تو وہ اس میں شریک نہیں ہے، اس پر عذاب نہیں آئے گا، وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص وہاں موجود نہیں لیکن اس کا جی خوش ہوا کہ بہت اچھا رنڈی نچائی جا رہی ہے، بہت اچھا ہوا، گاجے باجے کا بھی نظام رکھ لیا گیا، تو اگرچہ وہاں نہیں گھر ہے لیکن وہ ایسا ہے جیسے وہ وہاں شریک ہے گناہ میں، حدیث شریف میں ہے۔ جو شخص خلاف شریعت کرتا ہے یا خلاف شریعت سے راضی ہوتا ہے وہ ہرگز صوفی نہیں،
اور اگر وہ مدعی تصوف ہے تو جھوٹا مدعی ہے، جھوٹا کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں، میں تصوف والا ہوں، اور میں شیخ ہوں اور پیر ہوں اور میں دوسروں کی اصلاح کرتا ہوں۔ تجھے اصلاح سے کیا تعلق؟ تو خود اپنی اصلاح کیے ہوئے نہیں ہے۔ تم نے پوچھا ہے، اب دیکھو تصوف اور صوفی کسے بتایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تصوف کے معنی کچھ نوافل زیادہ پڑھنے لگ جانا، کچھ ذکر کرنے لگ جانا، رات کو کچھ زیادہ جاگنے لگنا، یہ نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ نہ کرے، تصوف کی حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے مولا اور مالک کے ساتھ بھی سچا ہو اور صاف ہو، اور انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اور سلوک بہتر ہو۔ حسن سلوک ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہوں، لیکن اس میں قید لگا دی حسن سلوک کی۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ پورے طور سے ان کے تابع ہو جاؤ، وہ جو چاہیں وہ کرو، جہاں چاہیں چلے جاؤ، جو کھلائیں کھا لو، اور جو تم سے کہلوانا چاہیں تو کہہ دو۔ اب الیکشن کے موقع پہ آ گئے، اجی ذرا سا آج ہمارا جلسہ ہے، آپ تھوڑا سا آ جاؤ جی، کچھ کہہ دو، بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پھر چلے گئے، وہاں تقریر کر دی۔ پھر دوسرے آ گئے، کہا جی وہاں بھی چلے گئے، وہاں ان کے حق میں تقریر کر دی۔ یہ انسان ہے یا جانور ہے؟ یہ انسان ہے کہ جانور؟ وہاں تو اس کی تعریف کر دی اور اسے ووٹ دینے کے لیے کہہ دیا، وہاں گئے تو اس کی تعریف کر دی، وہاں اسے ووٹ دینے کے لیے کہہ دیا۔ وہ ہے کچھ ایک ایسا ہی مقولہ ہے، وہ تو ہے ہی کہ جیسا دیس ویسا بھیس، نہیں کچھ اور ہے۔ کیا ہے وہ؟ گنگا پہ جامے تو گنگا داس، اور جمنا پہ جامے تو جمنا داس، کچھ ایسے ہی ہے۔ ہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سچا انسان ایسا نہیں کر سکتا، سچا انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تم نے پوچھا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ عبدیت، عبدیت اللہ کا بندہ ہونا، بندگی کسے کہتے ہیں؟ تو سنو کہ بندگی 3 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ کے بندہ ہونے کا مطلب، عبدیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ اول، احکام شریعت کا لحاظ رکھنا، کہ اللہ نے جو قانون بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کا قانون، اللہ کے احکام، ہر وقت انہیں پیش نظر رکھنا، ان کی روشنی میں اپنے لیے طے کرنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یوں چلنا ہے یوں نہیں چلنا، یہ کرنے کی چیز ہے اللہ کے قانون کی روشنی میں، اور یہ بچنے اور چھوڑنے کی چیز ہے۔ تا امکان، یعنی جہاں تک انسان میں قوت و طاقت ہے، بندے کی کوئی حرکت و سکون خلاف شرع نہ ہونے پائے، کوئی کام بندے کا اللہ کے قانون کے خلاف نہ ہو، ہر کام اللہ کے قانون کے مطابق ہو، یہ ہے بندہ ہونا، یہ ہے عبدیت اور بندگی۔ یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے، اور حج فرض ہو تو حج کر لے اور نہیں عمرہ کر لے، یہ بندگی ہے۔ یہ بھی بندگی ہے، مگر یہی بندگی نہیں ہے۔ عبدیت کا یہ بھی تقاضا ہے، مگر عبدیت اسی میں منحصر نہیں ہے۔ جہاں مولا کا جو منشا ہو، جہاں مولا کی جو مرضی ہو، جہاں مولا اور آقا کا جو قانون ہو، جو ہدایت ہو، سر تسلیم کرنے کی ہو تو کرنا ہے، بچنے کی ہو تو بچنا ہے، یہ ہے عبدیت اور بندگی۔ دوسرے، قضاء و قدر اور قسمت خداوندی پر راضی رہنا، کہ ہر چه ساقی ماریخت عین التافست، یہ بڑی چیز ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو طے کر دیا گیا، اب اس جو میں بھئی راحت کی چیزیں بھی آویں گی، عافیت کی چیزیں بھی آویں گی، عزت کی چیزیں بھی آویں گی، سکون و اطمینان کی چیزیں بھی آویں گی، اور مال و دولت کی ترقی، کاروبار کی ترقی، دنیا کی راحت، آرام، چین، سکون،
اگر یہ طے کر دیا تو اس پر راضی رہنا، اس پر تو سبھی راضی رہتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف حالات سامنے آ رہے ہیں، بیماری سامنے آ رہی ہے، مصائب اور حوادث سامنے آ رہے ہیں، ہوتا ہے بعض مرتبہ جان کے تعلق سے، ہمارے اہل خانہ اہل و عیال کے، یا عزت و آبرو کے تعلق سے، اور یا مال کے تعلق سے، ان کی ازداد، ان کے خلاف حالات اگر سامنے آ رہے ہیں تو راضی رہنا، مولا کا یہی فیصلہ ہے، مولا اور آقا نے یہی طے کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ یوں تو سمجھتا ہے لیکن دل میں کچھ انقباض سا ہے، تکدر سا ہے، کڑھن سی ہے، گھٹن سی ہے، اور الیاذ باللہ بعض لوگ تو دل کی بات کو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت بھاری الفاظ، بہت نازک الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں، دل میں ہو وہ بھی غلط، اور زبان سے کہہ دیا تو اور زیادہ غلط۔ مثلا اللہ معاف کرے، نقل کفر نباشد ہمارے ہی لیے